أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب غزوہ خندق کا بیان گزشتہ کل آپ حضرات نے سنا۔ آیتوں کا ذرا ترجمہ سن لیجئے۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا کہ جب تم پر بہت سارے لشکر چڑھ آئے تھے اور پھر ہم نے ان لشکروں پر ایک آندھی بھی بھیجی اور فرشتوں کا ایسا لشکر بھی بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ جل جلالہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ یاد کرو جب وہ تمہارے اوپر سے بھی حملہ آور ہوئے اور نیچے سے بھی، اور جب تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی اور پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کلیجے منہ کو آنے لگے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے، قسم قسم وسوسے تمہیں اسلام کے بارے میں آنے لگے۔ ایسے موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی اور انہیں ایک سخت قسم کے زلزلے میں ڈال کر ہلا دیا گیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے نعوذ باللہ وہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ 9، 10، 11، 12 ان آیتوں کا ترجمہ میں نے عرض کیا۔ گزشتہ کل میں نے کچھ باتیں غزوہ خندق کے متعلق پیش کی تھی، اور 6 دن کے اندر یہ 3.5 میل کی خندق کی تکمیل ہوئی، یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ اور اس میں چونکہ انتہائی سخت سردی کا زمانہ تھا اور قحط کا زمانہ تھا اور حالات بہت کشیدہ تھے اور تکلیف میں تھے صحابہ کرام، اور 3000 کا لگ بھگ ان کا مجمع تھا جو کھدائی میں شریک تھا، خود اللہ کے رسول شریک تھا۔ اور اس میں یہ ہدایات لکھی ہیں کہ بڑوں کو اپنے چھوٹوں کے ساتھ معاملات میں شریک ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی صرف آرڈر نہیں دیتے تھے کہ یہ کر لو، اشاروں سے آرڈر نہیں کرتے تھے، بلکہ ساتھ میں شریک ہو جاتے تھے، جس سے ساتھ والوں کو تقویت بھی ملتی تھی اور دل بھی مضبوط ہوتا تھا اور ان کو سہارا بھی ملتا تھا اور ان کو عمل کے اندر اور آگے بھی بڑھتے تھے۔ تو اسی ہی موقع پر چونکہ تنگی تھی بہت زیادہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا انہی دنوں میں کہ اللہ کے رسول پر بہت زیادہ کمزوری کی کیفیت تھی، اور اسی خندق کے اس میں بھوک کا یہ عالم تھا کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، یعنی کپڑا ہٹایا اور کہا میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے۔ اس زمانے میں بھوک کا علاج پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، اور پتھر کے 2 فائدے ہوتے تھے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ پتھر کے ٹھنڈک کی وجہ سے معدے کا السر نہیں ہوتا تھا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کمر سیدھی رہتی تھی۔ پتھر باندھ کر کے آدمی یوں ہو جاتا تھا، اگر پتھر نہیں باندھے تو آدمی ایسا ہو جاتا۔ تو اللہ کے رسول نے اپنا کپڑا ہٹایا تو اللہ کے رسول نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، فرمایا تم نے 1 باندھا، ہم نے 2 باندھے ہیں۔ تو یہ موقع تھا، اس طرح کی باتیں تھیں۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھا تو مجھے بہت یعنی آپ کمزور لگے اور بھوک کی عجیب حالت تھی، تو میں اجازت لے کے گھر چلا گیا۔ تو میری بیوی تھی، اچھا ان کی بیوی ان کی عمر میں بڑی تھی، ان سے بڑی تھی، اور
اس پر بھی ایک عجیب واقعہ ہے. آپ سفر پہ واپس آ رہے تھے تو اللہ کے رسول تو یہ تیز چل رہے تھے. تو کیوں تیز چل رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول میری نئی شادی ہوئی ہے. تو فرمایا تم نے کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا غیر کنواری سے، بڑی عمر کی لڑکی سے؟ تو کہا اللہ کے رسول بڑی عمر کی لڑکی سے. کہا کیوں تم نے ایسا کیا؟ فرمانے لگے کہ میری 9 بہنیں ہیں اور والد صاحب میرے شہید ہو گئے ہیں، اور میں مطلب اگر انہی جیسی چھوٹی لڑکی سے شادی کرتا تو میری 9 بہنوں کا خیال کون رکھتا؟ تو میں نے اس لیے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے کہ میرے بہنوں کو کنگھی کرے، میرے بہنوں کو غسل دے، میری بہنوں کا خیال رکھے. تو وہ عورت سمجھدار خاتون تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں گیا اپنی بیوی کو میں نے کہا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ کہنے لگی کہ 3 سیر جو ہے اور ایک یہ بکری کا بچہ ہے. تو میں نے کہا تم ایسا کرو، یہ جو کو پیس لو اور بکری کا بچہ میں نے ذبح کر لیا، اس کے ٹکڑے کر لیے، اس کا سالن بناؤ. تو بیوی نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم اللہ کے رسول کو کان میں کہہ دینا کہ آپ آ جائیں، 3-4 ساتھی آپ کے ساتھ آ جائیں، تو یہ بس ان کے لیے ہو جائے گا، ہم لوگ بھی ہیں تو یہ وہ لوگ بھی کھا لیں گے. تو جب یہ اس طرح کر کے، اور کہنا حضور کو کان میں بتانا، سب کو نہیں کہنا. تو جب یہ آ گئے وہاں پر پہنچ گئے تو بڑا مجمع تھا. انہوں نے حضور کو کان میں کہا کہ اس طرح ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے خندق والو، جابر نے ایک بہت بڑی دعوت تیار کی ہے. سور کا لفظ آتا ہے حدیث میں، سین واو را الف، ایک بڑی دعوت کو کہا جاتا ہے. جابر نے بہت بڑی دعوت کی ہے، سارے چلو. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں تو پریشان ہوا اور میں اللہ کے رسول سے پہلے گھر آ گیا کہ اب کیا ہوگا. تو میں نے اپنی بیوی کو کہا یہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جیسے میں نے کہا تھا ویسے کیا؟ انہوں نے کہا بالکل ایسے کیا. تو وہ سمجھدار تھی، کہنے لگی کہ اب اللہ جانے اللہ کے رسول جانے. ہاں تو اللہ سب اللہ کے حوالے ہیں، ہم حضور مالک ہیں اس کے. یہ جملہ تھا ان کا. آپ تشریف لائے تو آپ نے جابر کو کہا کہ جابر جب تک میں نہ آؤں تو روٹی پکانے والی روٹی نہ پکائے، اور جب تک میں نہ آؤں تو وہ ہنڈیا کے اوپر سے وہ ڈھکن نہیں ہٹانا. جب آپ تشریف لائے تو آتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور اپنا لعاب مبارک اس آٹے پہ دم کیا، اور وہ ہنڈیا کو آپ نے خود ڈھکن ہٹایا، اس پہ دم کیا. اور پھر آپ نے فرمایا اب جو ہے وہ مستورات جن کو روٹیاں پکانی ہیں وہ روٹیاں پکائیں، اور خود آپ ہنڈیا پہ بیٹھ گئے. اور آپ نے فرمایا کہ بھائیوں رش نہیں لگانا، جابر کا گھر چھوٹا ہے، 10-10 آدمی آتے رہو، 10-10 آتے رہو اور کھاتے رہو. آپ خود ڈال رہے ہیں اور روٹیاں آ رہی ہیں. تو 10-10 اس طرح کھاتے گئے. تو یعنی حضرت جابر کہتے ہیں کہ تقریباً 1,500 لوگوں نے کھانا کھایا، اور جو ہے وہ ہنڈیاں اسی طرح ابل رہی ہیں، روٹیاں اسی طرح پک رہی ہیں، نہ آٹا کم ہو رہا ہے، روٹی کم ہو رہی ہے، نہ سالن کم ہو رہا ہے. اور پھر جب اللہ کے رسول سب فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں کھلایا، اصاب الناس مجاعۃ، بھوک آ گئی تھی، اللہ نے ہمیں کھلایا، اب تم لوگ بھی کھا لو اور اڑوس پڑوس کے اندر بھی اس میں سے بھیج دو تم لوگ کھانے. تو یہ بھی ایک اس کا قصہ ہے، اسی غزوہ خندق کا قصہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا ایک معجزہ وہ صادر ہوا. اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہوا، تکلیف پہ تکلیف تھی، اور ہمیشہ مولانا یہ ابراہیم صاحب ایک جملہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے، ہم تو تکلیفوں سے گھبرا جاتے ہیں، نظریں ہماری ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، دل دماغ ہمارے اللہ سے ہٹ جاتے ہیں. جس کا اسباب پہ یقین ہوتا ہے وہ اسباب والا بنتا ہے، جس کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے وہ اللہ والا بنتا ہے. تو اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو اسباب نہیں دیتے، اپنے بندوں سے چیزوں کو لیتے رہتے ہیں تاکہ ان کی نظر سبب پہ نہ جائے، ان کی نظر اللہ پہ جائے.
اس لیے معاملات اللہ پہ چھوڑنے چاہیے. اب ہر چیز کو خود ہینڈل نہیں کرنا چاہیے. میں ہوں نا، میں کروں گا، نہیں میں نہیں کر سکتا، میں نے تو یہ کر دیا، باقی اللہ کریں گے. تو معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. تو مولانا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ، یہ بہت قیمتی جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ حق کی ہمیشہ ترقی جو ہوتی ہے وہ ناگواریوں سے ہوتی ہے. حق میں جب بھی حق آگے بڑھا ہے، اس میں ساری چیزیں پہلے کلیئر نہیں ہوتی، سب چیزیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، سب ٹوٹ پھوٹ ہوتا ہے، نتیجہ اس کا زبردست ہوتا ہے. اور باطل جو ہوتا ہے اس کی سب چیزیں سیٹ ہوتی ہیں، طیارے بھی پورے ہیں، F-16 بھی پورا ہے جناب، اور جناب قسم ٹینک بھی پورے ہیں، اور جناب فوج بھی پوری ہے. آ کے کوئی دیکھے ہم سے پر کوئی حملہ کرے اور ہم دیکھ لیں گے اس طرح، تو وہ پھر اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں کہ وہ بھی یاد رکھتا ہے. اور حق والے بیچارے قسمہ پرس ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہاں ایک مسئلہ یوں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر مدینہ میں ایک قبیلہ رہتا تھا بنو قریظہ، اور یہ جو شرارت تھی ان 12,000 15,000 لوگوں کو لانے کی، یہ بنو نذیر کا جو سردار تھا حوی ابن اخطب، یہ اس کی شرارت تھی ساری. تو اور یہ والے جو تھے بنو قریظہ تھے تو یہ یہودی مدینہ میں اندر رہتے تھے. ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا کعب ابن اسد. انہوں نے باقاعدہ دستخط کیے تھے کہ ہم جو بھی آئے گا باہر سے ہم ساتھ ہیں، ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان سے لڑیں گے جو آپ کے خلاف ہوگا، اور اگر ہم پہ کوئی حملہ آور ہوگا تو آپ لوگ لڑیں گے. باقاعدہ دستخط ہوئے ہیں. اور اب یہ 12,000 کا لشکر یہ بھی موجود ہے اور سخت تکلیف کی حالت میں ہے اس وقت. یہ ایک مسئلہ آیا کہ بنو نذیر کا جو سردار تھا وہ گیا بنو قریظہ کے پاس اور اس کو بلانے لگا. اس نے کہا میں تو نہیں آؤں گا. چپ گئے وہ. خیر اس نے کھڑا رہا قلعے کے دروازے کے باہر. انہوں نے دروازے بند کیے ہوئے. اس نے بہت منتیں کی، بہت زور لگایا. اس نے دروازہ کھولا اور اس نے اندر سے ہی کہا کہ اگر تم ہمیں اس معاہدے کے توڑنے کا کہو گے ہم نہیں توڑیں گے. ہم کبھی بھی ان کے ساتھ، ہم نے مسلمانوں کو، ہم نے ہر چیز میں آپ کا نام لیا اللہ کے رسول کا. وہ تو رسول اللہ نہیں کہتے تھے، محمد کہتے تھے یا ابو القاسم کہتے تھے. ہم نے ان کو سچا پایا ہے، اس لیے ہم اس معاملے میں ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن جب وہ اندر گیا، اس کی ذہن سازی کی، اس کو سمجھایا اور اس کو ہرے بھرے باغ دکھائے تو وہ پھسل گیا. اور اس نے یہ ٹھان لی کہ اب ہم نے یہودیوں کا ساتھ دینا ہے، مسلمانوں کا نہیں دینا. جب یہ ہوا اور یہ خبر اللہ کے رسول تک پہنچی، انتہائی غمگین ہوئے آپ، یعنی آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. اور آپ صحابہ کرام کی اس تکلیف آپ کو دیکھی نہیں جا سکتی تھی. اور مسئلہ اس وقت ایسا تھا کہ اللہ کے رسول مسلسل، صحابہ اور اللہ کے رسول مسلسل رات کو جاگنا. وجہ کہ اس طرف 12,000 لوگ ہیں، وہ مسلسل تیر مار رہے ہیں، تیر اندازی ہو رہی ہے. آ تو نہیں سک رہے ہیں لیکن بہرحال پتھر چل رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں اور تیر مار رہے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ مختلف جنگوں میں گئی ہوں. نام لیے اماں جان نے. غزوہ مریسی میں گئی ہوں، غزوہ احد میں گئی ہوں، ادھر ادھر دور دور گئی ہوں. لیکن جو تکلیف میں نے اللہ کے رسول کی خندق میں دیکھی وہ میں نے کسی میں نہیں دیکھی. کہ ذرا سی آنکھ لگتی تو معمولی سا کوئی ہلچل ہوتی تو آپ اٹھ جاتے، پھر آنکھ لگتی پھر اٹھ جاتے، پھر آنکھ لگتی پھر اٹھ جاتے. اس موقع پر یہ مصیبت آ گئی اور مسلمان تکلیف میں آ گئے کہ بھئی. اور پھر یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ اوپر سے بھی دشمن آ گئے، نیچے سے بھی آ گئے. تو اوپر والے دشمن یہ بنو قریظہ تھے کہ بھئی مدینہ کے اندر ہے. آپ نے فرمایا باہر سے تو ہم نمٹ رہے تھے، لیکن جب اندر سے لوگ ہمارے خلاف ہو گئے اور اندر دشمن کھڑے ہو گئے تو پھر تو ہمارے لیے یعنی ایک مصیبت ہو گئی ہے. اس پہ اللہ کے رسول نے ایک جنگی تدبیر کی. یہ سب باتیں سیکھنے کی باتیں ہیں. جنگی تدبیر میں یہ کیا کہ کافروں کے ساتھ ایک بڑا قبیلہ، کل میں نے نام لیا تھا بنو غطفان، وہ لالچ میں آیا تھا جنگجو قبیلہ، پیسوں کی لالچ میں آیا تھا.
کہ ہم تمہیں پیداوار دیں گے، کھجوریں دیں گے اور تمہیں جو دیں گے، تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول کے دل میں بات آئی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی جو کھجوروں کی پیداوار ہے، ہم ان کو کہیں گے کہ بھئی ہم تمہیں آدھی دے دیں گے، تم ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ادھر اللہ کے رسول نے ان کے سرداروں کو بلایا، بات چیت ہو رہی ہے، تو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ تو کروں۔ جیسے میں نے گزشتہ کل کہا کہ مشورہ یہ بہت طاقتور چیز ہے، یہ رائے میں مشورے ہوتے ہیں، تو ہم کبھی بیٹھتے ہیں رائے کے مشوروں کے اندر، بڑے بڑے مشورے ہوتے ہیں، تو اس میں ایسے جذبات بنتے ہیں اور ایسے ایمانی کیفیت ہوتی ہے، جو بزرگ بیٹھتے ہیں ساری دنیا کے حالات آتے ہیں، پوری دنیا میں کیا حال ہے دین کا، فلانے ملکوں میں کیا حال ہے، جماعتوں کے حالات آتے ہیں، مختلف حالات آتے ہیں، تو آدمی کا دل دماغ کھلتا ہے۔ آدمی جب دور رہتا ہے نا محفلوں سے، تو آدمی کو صرف اپنے کاروبار کی دکان کی فکر، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا گھر، اور جب آدمی تھوڑا نکلتا ہے تو پھر آدمی کا دل دماغ کھلتا ہے کہ اللہ کا دین بھی کچھ ہے اور اللہ کے دین کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا ہے۔ تو آپ نے سوچا کہ یہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے ساتھیوں سے تو پوچھوں۔ تو آپ نے، اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ اور خزرج کے سردار تھے سعد ابن عبادہ، دونوں ساتھ تھے۔ ان کو کہا کہ یہ میں نے سوچا ہے کہ مدینے کی پیداوار ان کو دے دیں اور ان کو یہاں سے روانہ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا اللہ کے رسول، یہ آپ ہماری مشقت میں دیکھ کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صرف جنگی تدبیر ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، میری رائے ہے، اور تمہاری تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جب ہم خدا کو نہیں جانتے تھے اور ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور ہم مذہب سے بالکل ناآشنا تھے، اس وقت ان کافروں کی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مدینے کی ایک کھجور یہ ہم سے چھین لیتے۔ آج ہم اللہ کو مانتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ ایمان ہے ہمارا، اور پھر ہم دب کر کے ان سے صلح کر کے ان کو اپنی کھجوریں دیں؟ ان کو ہم تلوار کے سوا کچھ نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے ان کو۔ اگر اللہ کا حکم ہے، آپ کا حکم ہے، ہم سر نیچے کرتے ہیں، ہم اس پہ ہم دوسری بات ہی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر اللہ کا حکم نہیں ہے اور آپ صرف ہماری تکلیف کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، ہماری بالکل بھی رائے نہیں ہے۔ اور یہی سعد ابن معاذ مستورات جہاں پر تھی، تو یہ وہاں اپنی والدہ کے پاس ملنے کے لیے گئے، تو ان کی جو ہتھیار تھا یہ چھوٹا تھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کی والدہ کو کہا، پردے کا حکم اس وقت آیا نہیں تھا، کہ میں نے ان کی والدہ کو کہا کہ آپ کے بیٹے کی ہتھیار یہ چھوٹی ہے، ممکن ہے کہ کہیں سے کوئی تیر آ گیا تو اگر ان کو لگ گیا تو یہ بہت برے زخمی ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جاؤ اللہ کے رسول کے ساتھ، ہمارے پاس تو اور کچھ ہتھیار ہے نہیں، یہی ہے بس خدا کے حوالے۔ تو وہی ہوا کہ ان کو تیر لگا، اور ایسی جگہ پہ تیر لگا کہ وہ تیر جیسے بعض نسیں ہوتی ہیں، وہ نس کے کٹنے سے آدمی جو ہے وہ اس کے بدن کا بہت زیادہ خون نکل آتا ہے، جیسے ڈائلیسس کے لیے بعض پوائنٹ بناتے ہیں، یہ ہاتھوں میں بھی بناتے ہیں، یہاں بناتے ہیں، اور اسی طرح تو یہی اکحل نامی ایک نس پہ ان کو وہ لگی۔ تو یہ بالکل یعنی بچنے کے اس میں نہیں تھے، انہوں نے 2 دعائیں مانگی، یہ سنانی ہے آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر آئندہ کوئی اس طرح کی کافروں کی لڑائی باقی ہے اور کافر ہم سے لڑنے کے لیے مدینہ آئیں گے، مجھے موت نہیں دینی ہے آپ نے، میں تو جیوں گا، آپ کے دین کے لیے جینا ہے مجھے، اور آپ کے دین کو میں نے دنیا میں زندہ کرنا ہے، اور میں نے جان دینی ہے اس کے لیے اگر کوئی لڑائی اور باقی ہے۔ اگر نہیں ہے باقی تو پھر مجھے اس زخم کے اندر مجھے پھر آپ یعنی شہادت کی موت دے دیں۔ نمبر 2، یہ تو زخم لگ گیا ہے اور خطرناک زخم ہے، اے اللہ میری درخواست یہ ہے کہ ان بنو قریظہ والوں نے بالکل آخری موقع پہ ہمارا ساتھ چھوڑا ہے، اور اے اللہ جب تک ان کا فیصلہ کر کے میں اپنے کلیجے کو ٹھنڈا نہ کر لوں، اس وقت تک آپ نے موت مجھے نہیں دینی۔
دونوں دعائیں حضرت کی قبول ہو گئی کہ آئندہ کے لیے ہمیشہ کی لڑائی بند ہو گئی. کیسے؟ کافروں کا حملہ مدینہ پہ بند ہوا. یعنی مسلمان تو گئے لیکن کافر نے کسی نے ہمت نہیں کی مدینہ پر حملہ کرنے کی. اور انہی کی فیصلے سے اللہ پاک نے بنو قریظہ کا معاملہ اللہ پاک نے حل فرمایا. تو یہ آج کا سبق تھا ہمارا. آگے اور بھی باتیں باقی ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے. ترجمہ میں نے پیش کر دیا ہے. آگے پھر کہ بنو قریظہ اور مشرکین، بنو قریظہ اور مشرکین ان میں آپس میں پھوٹ کیسے پڑی، وہ کل انشاءاللہ ایک ایمان افروز قصہ ہے، وہ کل انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہمارے دل دماغ کو محفوظ فرما، اللہ مذہب کے لیے ہمارے دل دماغ میں ایمانی طاقتوں کو راسخ فرما، اللہ بے دینی سے ہماری حفاظت فرما، اللہ بے حیائی سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ معمولات کا ہمیں پابند بنا، سر سے لے کر پیر تک ہمیں سنت کا پابند بنا، ہمارے چہرے بھی سنت والے بنا، ہمارا لباس بھی سنت والا بنا، ہمارا دل بھی حضور کے ساتھ جوڑ دیجئے اور ہمارا بدن بھی حضور کے ساتھ جوڑ دیجئے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اور آج دن کے سارے کام آپ کے حوالے ہیں، اپنے کرم اپنے فضل سے سارے کاموں کو آسان فرما اور دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.